کی مہر نہیں ہے وہ عمل برباد ہے۔ علی نے ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عیدگاہ کے اندر، کہنے لگے نمازی یہ نماز یہ عید سے پہلے 2 رکعتیں عیدگاہ میں جو پڑھ رہا ہے تیری بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ کہنے لگا علی نماز اللہ واسطے ایڈا اوکھا فتویٰ کیوں لانا ہے، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس لیے کہ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ہمارا جواب وہاں مل رہا ہے، سنیے ذرا۔ کہتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گانا تو نہیں کڑیاں، قرآن ہی پڑھیا، ذکر ہی کیتا، اللہ نے یاد کیتا، قصور کی حرج کیا ہے؟ کہا تو محمد کریم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا آ گیا، جو عمل نبی نہیں کرتے تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے وہ عمل برباد ہوگا جس عمل میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اعمال کو رک کر دیکھو، غور کرو، چلے لگانے والوں، شب جمعہ منانے والوں، 4 مہینے کے لیے گھروں سے نکل جانے والوں، 1 سال اور ساری عمر لگانے والوں، کیا یہ طریقہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن خوانی کروانا، تیجا نامہ 10واں کروانا، کل اور برسی کروانا، یہ اعمال تم دین کے نام پہ کر رہے ہو، تسبیح دین کے نام پہ پھیر رہے ہو، کیا ان عملوں پہ محمد کریم کی مہر ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تم سمجھتے ہو عمل کر کر کے گردنیں جھک گئی، ڈھیر لگ گئے، لیکن ان عملوں کا قیامت کے دن ترازو نہیں لگے گا، عمل وہی قبول ہوں گے۔ پھر یاد کر لو، دل میں اس بات کو پختہ کر لو، جس عمل میں ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اس کا چرچا مقصود نہ ہو، ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے ایسی تیسی پھیر دی اور ہم نے فلاں کر دیا۔ بھائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر تو اس لیے کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کو تیرے اعمال کا علم، یہ شور و غوغا جو ہے، یہ چیخنا اور چلانا جو ہے، یہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جو ہیں، یہ کہیں لوگوں کو دکھلانا مقصود تو نہیں۔ پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، دوسری شرط وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری لے کر آئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ محمدی مہر نہیں وہ عمل مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے۔ اللہ موت دینا اس حال میں دینا تیرے دین کی دعوت، تیری توحید کا آوازہ بلند کر رہے ہوں، اور یہی توحید کی بات کرتے کرتے اللہ تیرے دربار میں پیش ہو جائیں، اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد میں قبر ہو تو نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں موجود ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، مردے کو مسجد میں دفنانا جائز نہیں ہے، اور مسجد کے اندر قبر بنانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بارے میں آتا ہے میرے نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہاں فوت ہوئے تھے؟ حجرہ عائشہ میں، مسجد نبوی میں فوت نہیں ہوئے، حجرہ عائشہ میں۔ حجرہ عائشہ الگ چیز ہے، مسجد نبوی الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ کی باری والے دن آپ کے بستر پہ فوت ہوئے، تو جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ لیکن مسلمان اللہ کی توفیق سے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں محمدی منہج اور اس مذہب پر چلائے جس پہ 313 بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہزاروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے دل میں وہ ایمان پیدا فرمائے جس ایمان سے ہماری دنیا و آخرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان بڑھے، تعداد بڑھی، تو اس مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنے مسلمان بڑھ گئے کہ اب بھی جو مسجد ہے وہ بھی کافی، حج کے دنوں میں آپ دیکھتے ہو نا کہ صفیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ مسجد پھیلتے 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 حجرہ عائشہ اس مسجد کے اندر
آ گیا مجبوراً. یہ مسجد کی توسیع ہو رہی ہے. پھر اس کے گرد بھی اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی. یوں 3 دیواریں ہیں, 2 دیواریں یوں اور 1 دیوار یوں, تکونی دیوار بنا کر اس میں بند کر دیا گیا ہے. تو وہ حجرہ عائشہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں نہیں, لیکن اس کی توسیع کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا وہ حجرہ اس میں آ گیا. وہ اس حکم میں نہیں جو حکم دوسری مسجدوں میں ہے. لہذا جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز پڑھنا حرام ہے. درگاہوں پر مسجدیں بنی ہوئی ان میں نماز نہیں ہوتی, یا جس مسجد میں قبر بنی ہو اس میں نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر چونکہ حجرہ عائشہ میں تھی, مسجد کی توسیع ہوئی, توسیع ہونے کے سبب وہ اس میں آئی, لہذا وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگی. واللہ اعلم. مولوی تھا, وہ بہت چرچا ہوتا تھا اس کا. ابھی تویز بنا کے تو ابھی لوگوں نے بنایا, ابھی جب مرا ہے نا تو ایک آنکھ کھول کے بھی دیکھ رہا تھا تو ہنس بھی رہا تھا. میں اس کو بیان کرتا دیکھنا کا ساری عمر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر چل رہا ہے. 100-150 تو ہر وقت اتنا مجمع, اتنے سے بھی زیادہ عورتیں ادھر بیٹھی رہتی تھی تویز کروانے والی ننگے منہ سے. ابھی اس کا وہیں سے ہی حجرہ بن گیا اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر اس کے ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں. تو ابھی اتنا بڑا صندوق لگایا, ادھر پیسے گلے ڈال رہے, کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب کے ایک علاقے میں شیخ پورہ کے قریب ایک خانقاہ ڈوگرا میں ایک تعویذ فروش تعویذ لکھا کرتا تھا, اور وہ مر گیا, اور جب مر گیا مرنے کے باوجود اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے, اور اب اس کا بہت بڑا دربار بن گیا, اس پہ ٹائلیں لگ گئی اور چندے کا بہت بڑا غلہ لگ گیا اور دکانداری شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ تعویذ فروشی ہی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جو تعویذ فروش ہے, اور تعویذ فروش بھی ہمارے ہاں کے, یا علی یا حسن یا حسین یا جبریل یا میکائیل. اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں ایک اور طرح کا تعویذ لکھا ہے. اس میں یہاں تو جبرائیل میکائیل حسن حسین ہے نا, تو وہاں پر فرعون حامان قارون شداد. ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے بندہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تعویذ فروش مشرک ہیں. جو شرکیہ تعویذ لکھتے ہیں یہ مشرک ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مرتے ہوئے اس کی ایک آنکھ کھلی تھی اور ہنس رہا تھا. بڑے ظالم مرید ہیں, زندہ پیر کو دفنا دیا. ارے جس کی ایک آنکھ کھلی ہو, آنکھیں ساری بند ہو, سب کچھ بند ہو, صرف دل ہی دھڑکتا رہے, تو پچھلے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے, ہو سکتا ہے جی جوے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے صوفیہ کرام ہیں یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زندہ رہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف السوانح جلد 1 صفحہ 220. اس پہ وہ اپنے پردادا کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پردادا جا رہے تھے اور راستے میں حملہ ہو گیا, ڈاکوؤں نے مار دیا, پیٹ دیا, کاٹ دیا, سارے مر گئے. ادھر مر گئے, ادھر جب رات ہوئی تو وہ پردادا مٹھائی کا ڈبہ لے کے ہماری دادی اماں کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور کہا کسی کو نہ بتانا, اور اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی تو یہ مٹھائی کا ڈبہ لاتا رہوں گا اور آتا رہوں گا. صبح اس نے وعدہ کر لیا نہیں بتاتی. صبح جب ہوئی تو بیگم صاحبہ کو خیال ہوا کہ گھر میں مرد کوئی ہے نہیں, لوگ مٹھائی کھاتے بچوں کو جب دیکھیں گے تو کتنی باتیں بنائیں گے. انہوں نے کہا بھائی وہ اشرف علی تھانوی کا دادا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا دادا پھر کبھی نہیں آیا. یہ مر بھی جاتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں. مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ ایک آئے کہا جی مرنے کی جگہ, انہوں نے کہا اندر آ, کھلی جگہ, مر جا. وہ آیا, طواف کیا, نماز پڑھی, لیٹا, مر گیا. مرنے کے بعد جب میں نے نہلایا, یاد کرنا, نہلایا, کفنایا, دہلایا, آرام سے پڑا رہا جی میں جو کرنا کر لا, میں تے لمحہ پہ. جب قبر میں رکھا, انگوٹھا پکڑ لیا, آنکھیں کھول دی, میں گدگدی کر دی ہوگی یا چٹکی کاٹ لی ہوگی. کہا حضرت آپ سید جی زندہ ہو؟ کہا میں زندہ ہوں, اللہ کا عاشق زندہ ہی رہتا ہے, ہمارے لیے موت نہیں, اسی تے کرایہ دار ہیں, مکان بدل دے انہیں صرف. یہ عجیب مردے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاطمہ نے کہا تھا واہ بچا, اے میرے بابا جنتوں کی طرف آپ چلے گئے. کہا جابر وہ جگر تمہارا, وہ دل کہاں سے آیا کہ تم نے اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈال دی؟ کہا ہم نے راضی خوشی نہیں ڈالی, ہم تو مجبور ہیں اس اسلام کے اندر. تو یہ ڈرامہ بازی اور جھوٹ اور دھوکے دہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی باتیں کرتا رہا. تو پھر تم گستاخ ہو, ہم گستاخ نہیں ہیں پیروں کے کہ زندوں کو دفنا دیتے ہو. ہمارے ہاں تو مردوں کو دفنایا جاتا ہے, زندوں کو نہیں.